شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں اور آج کل ہر بندے کی کوشش یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں لگ جائیں اور ہم برائی سے دور رہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کے ساتھ مل کے نیکی کریں اور برائی سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور بہترین امت ہونے کی وجہ اور سبب بھی یہی ہے۔ یہ دن بہت ہی ہمارے لیے بہتر ہیں، خاص ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان دنوں میں ہم تھوڑے عمل کر کے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں وہ ذکر کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، جس سے ہمارے کوئی ایسا عمل ہم سے ہو جائے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ نہ کرے ہم سے ایسا عمل ہو۔ وہ کون سا عمل ہے وہ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی اللہ کی ناراضگی کی وجہ، وہ قومیں جو نیکی کا حکم نہیں دیتی، برائی سے نہیں روکتی، اللہ ان پر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی ان پر آتی ہے، اللہ کا غضب آتا ہے وہ ان قوموں پر جو نیکی کا حکم نہیں دیتی، جو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتی ہیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ کا غضب اور لعنت آتی ہے ان قوموں پر۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں ان لوگوں سے بچنا، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن پر اللہ کا غضب آئے، جن پر اللہ کی لعنت آئے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ ہمارے آج کل یہ بات کہ جی جو جہاں لگا لگا رہنے دو، ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ہمیں کیا لگے اس چیز سے، وہ گناہ کرتا ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو ہم کیوں روکیں؟ بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے یہ نہ روکا پھر یاد رکھیے گا اللہ کا عذاب آئے گا، پھر صرف ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گا، یہ عذاب ان لوگوں پر بھی آئے گا جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ تو اس لیے ہم نے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو برائی سے بھی روکنا ہے، ہم نے گناہوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اگر استطاعت رکھتے ہو ہاتھ سے روکنے کی گناہ کو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اور اگر تم زبان سے بھی گناہ کو نہیں روک سکتے تو فرمایا کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کم ترین چھوٹا ترین حصہ ہے۔ اگر ہم برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہم جو ہے وہ اس کو زبان سے نہیں روکتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اگر ہم دل میں بھی برا نہ کہیں تو کمزور سے بھی پھر نیچے والا طبقہ چلا جائے گا، پھر ہم ان لوگوں میں آ جائیں گے جن پر اللہ کا غضب آنا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 طرح کے گروہ تھے، 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک تھا جو نیک تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ دوسرا گروہ تھا جو نیکی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے کام سے کام رکھیں گے، ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی جو کرتا ہے وہ اس کے جزا اور سزا اسے ملے گی۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کیوں روکیں، ہم کسی کو کیوں روکیں، ہم جو ہے وہ کسی کے کہیں گے وہ ہمیں یہ باتیں سنائے گا۔ بھائی پیغمبروں نے بھی باتیں سنی لوگوں کی، اس توحید کی خاطر، اس تبلیغ کی خاطر، اس دعوت کی خاطر، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کے رستے پر لگانے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ تو اگر آج مجھے اور آپ کو اگر کوئی بات سننی پڑ جاتی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات؟ ہم دیکھتے ہیں دعوت کے میدان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہ سمجھ، اور یہاں پر جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے اور ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ ہم ادھر اللہ کی آیات سنا رہے ہوتے ہیں، دعوت دین دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، میرے نبی کا یہ مشن تھا، اور وہ نیچے کمنٹس میں کہہ دیتے ہیں جی آپ یہ کون سی دکانداری کھول کے بیٹھ گئے۔ یعنی بہت سارے لوگ، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ ہم نے صرف نیکی کا حکم دینا ہے، ہم نے صرف نیکی پھیلانی ہے، تو وہ ہم نے کرنا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ وہ 3 گروہوں کا ذکر، میں ایک گروہ
جو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا بھی، دوسرا گروہ جو صرف خود نیکی کرتا تھا، نہ نیکی کا حکم دیتا تھا نہ برائی سے روکتا تھا، تیسرا وہ گروہ جو گناہ گار لوگوں کا تھا۔ اب یہ دو گروہ جو ہیں ان پر عذاب اللہ کا اس وجہ سے آ گیا کیونکہ یہ جو ایک نیک تو تھا، ایک تو گناہ گاروں کا گروہ، اور دوسرا وہ گروہ جو نیک خود تو اعمال اچھے کرتا تھا لیکن لوگوں کو گناہ سے روکتا نہیں تھا، لوگوں کو جو ہے وہ روکتا نہیں تھا، برائی سے روکتا نہیں تھا۔ اللہ کی پکڑ اور عذاب اس گروہ پر بھی آ گیا اس وجہ سے کہ صرف ہمارے اکیلے نیک اعمال کرنے سے ہم بخشے نہیں جائیں گے، ہم نے لوگوں کو روکنا بھی ہے، گناہ کو گناہ کہنا ہے، بری بات کو بری بات کہنا ہے، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کا غضب ہم پر آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم میں برائی ہو رہی ہو وہ اس کو روک سکتے ہوں اور وہ نہ روکیں، پھر عنقریب ہے کہ اللہ کا غضب اس قوم پر آ جائے، پھر دور نہیں ہے کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے، پھر عنقریب ہے کہ اس قوم پر طرح طرح کے عذاب۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کبھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کون سا عذاب آتا ہے، کبھی کون سا عذاب آتا ہے، کبھی ڈینگی کی صورت میں، کبھی وائرس کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ کسانوں پر بارشوں کی صورت میں، جو ہے یہ طرح طرح کے عذاب، اس طرح کی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور عذاب ان لوگوں پر جو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیتے۔ تو پھر یاد رکھیے، ہم سوچتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ ہم کہنے لگ گئے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہر بندے کا ذاتی فعل ہے، ذاتی زندگی ہے اس کی، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ بھئی اگر ہم یہ کریں گے پھر یاد رکھیے اللہ کا غضب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، پھر ان پر بھی اللہ کا غضب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ہمیں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم